الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الصادق الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں جس کی عظیم توفیق کے ساتھ ہم آج کی اس خوبصورت روحانی محفل میں حاضر ہیں۔ موجودہ جو دور ہے، امت مسلمہ شدید فرقہ پرستی کا شکار ہے۔ تفرقہ بازی، امت کو توڑنا، باقاعدہ جن لوگوں نے جوڑنا تھا وہ توڑنے کے اوپر لگ چکے ہیں۔ تو ایسے میں کوشش تو کرتا رہتا ہوں، لیکن احباب نے کافی اصرار کیا اور میرے بھی دل نے چاہا کہ ہم ایک باقاعدہ سلسلہ جو ہے وہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع کریں، تاکہ امت کے سامنے اور انسانیت کے سامنے اس عظیم رسول اور عظیم نبی کے عظیم اخلاق سامنے آئیں۔ تو اس سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کرنا چاہا، وہ ہے عظیم نبی کی رہنما زندگی۔ یہ ایک سلسلہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق، حضور کے شمائل، حضور کے خصائل، رسول اللہ کے مناقب، حضور کی سیرت کے مختلف خوبصورت پہلو انشاءاللہ ہم عرض کیا کریں گے، تاکہ عوام الناس تک اس عظیم رسول اور عظیم پیغمبر کی رہنما زندگی پہنچ سکے۔ تو ہمارے اس سلسلے کا نام ہے عظیم نبی کی رہنما زندگی۔ تو آغاز میں حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تاکہ اس اخلاق کا فیض مجھے بھی نصیب ہو، آپ کو بھی نصیب ہو، جمی امت مسلمہ کو نصیب ہو۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سنین۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ کتنی؟ 10 سال۔ بہت بڑا عرصہ ہے، 10 سال خدمت کی۔ فما قال لی اف، تو حضور نے اتنے عرصے میں کسی معاملے پہ بھی مجھے اف تک نہیں کہا۔ یہ حضور کے اخلاق کا اندازہ کیجئے، حضور کی برداشت کا اندازہ کیجئے۔ جی، یہ رسول اللہ کی عظیم برداشت ہے اور عظیم اخلاق ہیں۔ وَلَا لِمَا صَنَعْتَ وَلَا أَلَّا صَنَعْتَ، اور نہ ہی 10 سالوں میں کبھی یہ کہا کہ تو نے یہ کیوں کیا، اور نہ ہی 10 سالوں میں کبھی مجھے یہ کہا کہ یہ کیوں نہ کیا۔ کبھی نہ ڈانٹا نہ مارا، محبت، برداشت، تحمل کے ساتھ ان کو ڈیل کرتے رہے حضرت انس بن مالک کو، ان کی تربیت فرماتے رہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ ڈر تو آنکھ کا بھی ہوتا ہے، تو آنکھ کا جب حیا بچوں میں پیدا کر دیا جائے، پھر ڈنڈا نہیں اٹھانا پڑتا، پھر مارنا نہیں پڑتا۔ اس میں اساتذہ کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ ہم آنکھ کا حیا پیدا کریں، ہم بچوں کے اندر ایک حیا پیدا کر دیں اور خوف آنکھ کا پیدا کر دیں، پھر ڈنڈا اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور بچے پڑھیں گے بھی انشاءاللہ۔ اس میں ماں باپ کے لیے بھی درس ہے کہ جو اولادوں کو عزت دینے پر تیار نہیں ہے اور ان سے عزت لینے کے لیے ہر وقت متقاضی رہتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں کہ اولادیں ہماری عزت کریں، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا تأدیبہم، فرمایا اپنی اولاد کو عزت دو اور انہیں بہترین تربیت دو۔ تو یہ فرض ہم نہیں نبھانا چاہتے اور بچوں سے ہم ادب اور تکریم اور تعظیم اور فرما برداری کا تقاضا کرتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنما زندگی سے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
کہتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احسن الناس خلقا، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعتبار سے تمام لوگوں سے بڑھ کر زیادہ احسن تھے، اعلیٰ تھے، بہترین تھے۔ فأرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب، کہتے ہیں ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا تو میں نے آگے سے کہا کہ اللہ کی قسم میں نہیں جاؤں گا، جیسے چھوٹے بچے اڑ جاتے ہیں۔ یہ دوسری مثال میں نے آگے کیوں پیش کی تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ان بچوں کے اندر وہ بچوں والے مزاج نہیں تھے جیسے بچوں والے مزاج ہمارے بچوں میں ہوتے ہیں۔ تو بچے کے اندر آپ جتنی سینس اور آپ جتنی دانائی اور آپ جتنی عقل مندی یکدم تو نہیں آ جائے گی نا، ورنہ وہ آپ کی جگہ ہو نا۔ میری بات اب سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ بچوں والے رویے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی فیس کرتے تھے، حضور کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تو انس ابن مالک چونکہ بچے تھے تو کہنے لگے میں نہیں جاؤں گا، اور کہتے میرے دل میں تھا کہ میں جاؤں گا، دل میں تھا کہ میں جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نکل پڑا، فخرجت حتى امر على صبيان وهم يلعبون في السوق، تو کہتے میں نکلا تو میں نے دیکھا کہ بچے گلی میں کھیل رہے ہیں، میں بھی ان کے پاس کھڑا ہو گیا اور مجھے یاد ہی نہ رہا کہ میں کس کام نکلا ہوں۔ دل میں تھا کہ حضور کا حکم مانتا ہوں لیکن بچوں والی طبیعت میں نہیں جاؤں گا۔ کہتے کافی دیر جب گزر گئی، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ قَدْ قَبَضَ بِكَفَايَ مِنْ وَرَائِي قال فنظرت الیہ وهو یضحک، کہتے ہیں کہ تھوڑی کافی دیر گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میری گردن کو ایسے پیچھے سے پکڑا، تو کہتے میں نے ڈر کے ایسے پیچھے دیکھا تو رسول اللہ ہنس رہے تھے۔ میں نے دیکھا نا تو حضور کو اندازہ تھا کہ ڈر جائے گا نا کہ میں نے کسی کام بھیجا ہے، کسی کام بھیجا ہے تو بچوں کے ساتھ کھیلنے میں لگ گیا ہے اور کام نہیں کیا۔ تو ایسے میں جب بچوں کو آپ پیچھے سے پکڑیں تو وہ ڈر جاتے ہیں نا یکدم۔ تو کہتے ہیں فنظرت الیہ وهو یضحک، میں نے حضور کی طرف دیکھا تو حضور ہنس رہے تھے، مسکرانا بھی نہیں، ہنس رہے تھے۔ تو اس سے تسلی ہو جاتی بچوں کو، کہتے ہیں مجھے بھی تسلی ہو گئی۔ فقال یا انیس ذهبت حیث امرتک، کہے چھوٹے سے انس کیا تو ادھر گیا ہے جدھر میں نے تجھے کہا تھا؟ قلت نعم انا اذهب یا رسول اللہ، کہتے حضور بس جاتا ہوں، ابھی جاتا ہوں، ابھی جاتا ہوں۔ تو دیکھیں نبی علیہ السلام نے نہ ڈانٹا نہ مارا، محبت سے پیش آئے، ٹھیک ہے۔ اور جس موقع پہ ہم غصہ کرتے ہیں اس موقع پہ رسول اللہ نے ہنس کے دیکھا انہیں، تو انہیں خود ہی شرمندگی محسوس ہوئی، ندامت محسوس ہوئی، اور جو حضور نے کام ذمہ لگایا تھا فوری چلے گئے۔ یہ بہترین اخلاق ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، رہنما اخلاق ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں پیدا کریں تو ہمارے اندر اس درجے کی برداشت پیدا ہو سکتی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو کافر نہ کہنا شروع کر دیں، گمراہ نہ کہنا شروع کر دیں، ایک دوسرے کو اسلام سے خارج نہ کریں، ایک دوسرے کی عزت پہ حملہ نہ کریں، بلکہ اپنے اندر برداشت پیدا کرنا شروع کر دیں۔ دیکھیے ایک عالم کے نزدیک اگر دوسرا شخص جو ہے وہ غلط ہے، جو اس وقت ماحول سوشل میڈیا پہ بنا دیا گیا، اور عوام نے علماء سے سیکھنا ہوتا ہے، سیاستدانوں سے سیکھنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ حکومتی طور پر قوم کے بڑے ہوتے ہیں، یہ علمی اور دینی طور پر قوم کے بڑے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ یوں ہی سمجھ لیں خود کو بڑا سمجھتے ہیں، اگلے کو چھوٹا سمجھتے ہیں، تو آپ شفقت سے پیش آئیے نا، آپ رحم سے پیش آئیے، آپ برداشت کے ساتھ پیش آئیے۔ میری بات اب سمجھے کہ نہیں؟ اگر آپ کسی کو چھوٹا ہی سمجھ رہے ہیں آپ اس کے ساتھ رحم سے پیش آئیے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال كنت امشی مع رسول اللہ وعلیہ برد نجرانی غلیظ الحاشیہ۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا اور حضور کے اوپر ایک نجرانی چادر تھی جو موٹے کناروں والی تھی، نجرانی چادر، اور یہ نجران کی چادریں مشہور تھیں وہاں کی۔ اور یہاں سے میں نے آپ کو نقطہ بھی اخذ کر کے دیا تھا کہ اس سے ثابت ہوا کہ برانڈ کی چیزیں استعمال کرنا بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔
یعنی ہمارے اندر سادگی بھی ہونی چاہیے اور یہ بھی ہونی چاہیے موقع مناسبت کے اعتبار سے اچھا لباس، اچھا جوتا، اچھے برانڈ کا پہننا، یہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ نبی علیہ السلام بھی مختلف برانڈ کی چیزیں استعمال فرماتے تھے جو اس دور کے برانڈ تھے، یمن کے برانڈ تھے، نجران کے برانڈ تھے، استعمال فرماتے تھے۔ فَأَدْرَكَهُ عَرَابِيٌّ، تو ایک عرابی آیا پیچھے سے، فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْزَةً شَدِيدًا، اور اس ظالم نے آ کے رسول اللہ کو پیچھے سے زور سے کھینچا۔ اب کوئی شخص جا رہا ہو اپنے دھیان اور اسے اس چیز کا علم نہ ہو کہ مجھے کوئی پیچھے سے کھینچے گا تو وہ تیار نہیں ہوتا نا باقاعدہ، تو اچانک سے اس کو کوئی پیچھے سے کھینچے گا، ظاہری سی بات وہ پیچھے کی طرف گرے گا، یہ ایسی کیفیت میں ہو جائے گا۔ وَرَجَعَ نَبِيُّ اللَّهِ فِي نَحْرِ الْأَعْرَابِيِّ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ أَثَّرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الْبُرْدِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ، وہ کہتے جب اس نے کھینچا تو حضرت انس کہتے میں نے دیکھا کہ رسول اللہ پیچھے کی طرف ایسے ہوئے یہاں تک کہ اس دیہاتی کی گردن سے یہاں جا لگے پیچھے، اور میں نے دیکھا کہ اتنی شدت سے اس نے کھینچا کہ رسول اللہ کے جو کندھے مبارک ہیں یہاں نشان پڑ گئے، اس کے کھینچنے کے نشان پڑ گئے۔ اب یہ اتنی بدتمیزی، بد تہذیبی اور بد اخلاقی ہے نا، حالانکہ رسول اللہ نے اس کا کچھ بگاڑا بھی نہیں، اس کے ساتھ کچھ زیادتی بھی نہیں کی، میری بات اب سمجھے یا نہیں؟ اس کے باوجود اس کا رویہ دیکھیے کتنا بد تہذیبی والا، بد اخلاقی والا ہے، بدتمیزی والا رویہ۔ اب جب حضور نے پیچھے دیکھا تو کہنے لگا یا محمد مر لی من مال اللہ الذی عندک، کہنے لگا اے محمد اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہے، اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے اس میں سے حکم دو نا کہ مجھے بھی دیں، یا آپ کے صحابہ مجھے بھی دیں، آپ کے پاس بہت سا مال ہے مجھے بھی دیں۔ آپ اندازہ کریں یہ مال مانگنے کا طریقہ ہے اس کا، لیکن پھر بھی حضور کے اخلاق اور برداشت کا عالم دیکھیں، برداشت کا عالم دیکھیے گا۔ کہتے ہیں فالتفت الیہ رسول اللہ ثم ضحک، حضور نے اس کی طرف دیکھا اور ہنس پڑے، ہائے ہائے ہنس پڑے، اسے کچھ بھی نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا، بدلے میں زبان سے بھی سخت جملہ نہیں ادا فرمایا۔ ثم امر له بعطاء، پھر حضور نے حکم فرمائے اسے جو چاہیے دے دو۔ یہ حضور کے اخلاق ہیں۔ تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عظیم نبی کی رہنما زندگی سے ہمیں اخلاق کی خیرات عطا فرمائے، ہمارے اندر برداشت کی قوت پیدا فرمائے، فرقہ پرستی کے اس ماحول میں ہمیں امن، محبت اور امت کے لیے وحدت کا پیغام دنیا تک پہنچانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔